بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عصر کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، آج بتاریخ 29 ذی الحجہ 1427 ہجری بروز جمعہ بمقام جبیل اسلامک دعویٰ سینٹر سعودی عربیہ میں جبیل دعویٰ سینٹر کے زیر اہتمام یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے. جس کا عنوان ہے احتساب وقت، یعنی وقت کی اہمیت اور قدر و قیمت. آج ذی الحجہ کی 29 تاریخ ہے اور اسلامی سال کا یہ آخری مہینہ ہے. 1427 ہجری کا یہ آخری مہینہ ہے اور آخری مہینے کی غالباً آخری تاریخ یا آخری دن ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری عمر کا 1 سال اور کم ہو گیا. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، قدرت نے تیری عمر کی ایک اور گھٹا دی. عزیزوں اور دوستوں، اگر ہم غور کریں تو پتہ یہ چلے گا کہ جتنی تیزی اور سرعت سے ہماری عمر گھٹتی ہے، شاید اس رفتار سے کوئی اور چیز نہ گھٹتی ہو. ہماری عمر سورج کی رفتار سے گھٹ رہی ہے. غور کریں آپ، سورج کی جتنی رفتار ہے، جتنی تیزی سے وہ اپنا سفر طے کر رہا ہے، اسی کے حساب سے ہماری عمر گھٹ رہی ہے. اور وہ عمر
جس کی ناپائیداری کی طرح سے کوئی چیز ناپائیدار نہیں ہے. کسی کو پتہ نہیں کہ کب اس کی عمر کا سلسلہ ختم ہو جائے. شجر حیات سے اس کی عمر کا پتا ٹوٹ کر کے گر جائے. اس کی زندگی کا مہکتا اور کھلتا ہوا پھول کملا جائے اور مرجھا جائے. کسی کو خبر نہیں کہ کب اس کی زندگی ایک پنکھڑی کی طرح سے ٹوٹ کر کے گر جائے. یہ عمر ناپائیدار کا معاملہ ہے. لہذا عزیزوں اور ساتھیوں، اللہ کی یہ نعمت وقت یا زندگی یا عمر، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. اس کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مقامات پر قرآن کریم کے اندر قسمیں کھائی ہیں. والعصر، قسم ہے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ایمان والوں کے اور عمل صالح کرنے والوں کے اور حق بات پر عمل کرنے اور وصیت کرنے والے اور صبر کرنے والے اور صبر کی وصیت کرنے والوں کے. باقی تمام انسان گھاٹے میں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ایک مقام پر قسم کھاتا ہے والفجر والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. والشفع والوتر، قسم ہے جفت کی اور طاق کی. واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب وہ چلے. والضحیٰ، قسم ہے چاشت کی، چاشت کے وقت کی. واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب چھا جائے. واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے. والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو. والسماء ذات البروج والیوم الموعود، قسم ہے برجوں والے آسمان کی، یوم موعود کی، وعدہ کیے گئے دن کی. وشاہد و مشہود، حاضر ہونے والے اور حاضر کیے جانے والے کی، یعنی یوم جمعہ کی اور یوم عرفات کی. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت کی اہمیت کے پیش نظر مختلف مقامات پر اس کی قسم کھائی ہے. لہذا وقت بہت اہم شے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت ایسی انمول شے ہے جسے دنیا کی ساری دولت دے کر خریدا نہیں جا سکتا. ممکن ہے دنیا کے اندر جتنی ساری چیزیں بکتی ہیں، اگر کوئی چاہے کہ اسے خرید لے، ممکن ہے اسے خرید سکتا ہے اگر اس کے پاس پیسے ہیں. لیکن پیسہ ہونے کے باوجود بھی اپنی عمر کے اندر، اپنی حیات کے اندر ایکسٹینشن، اضافہ نہیں کر سکتا. یہ زندگی، یہ وقت، یہ حیات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے. اس کی قدر کرنی چاہیے. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، اللہ کا تم کیسے انکار کرو گے حالانکہ جب تم مردہ تھے تب اس نے تمہیں زندگی عطا کی. یہ زندگی، یہ وقت اور یہ عمر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے. یہ عظیم نعمت ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. ایک دوسرے مقام پر
اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیاہ، وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی ہے، وہ جس نے موت اور زندگی عطا کی ہے۔ کون موت اور زندگی دینے والا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی ہے۔ اس نے موت اور زندگی دی، کیوں دی؟ کس لیے عطا کی؟ یہ زندگی ہمیں کس لیے ملی؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں وہ آزمائے کہ تم میں سے کون سا شخص سب سے اچھے عمل والا ہے۔ زندگی اس لیے دی گئی تاکہ اچھے عمل کیے جائیں، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری جائے، اس کی عبادت کی جائے، اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا جائے، عمر کے ایک ایک لمحے کو کوشش یہ کی جائے کہ اللہ کی عبادت میں گزرے، کیونکہ یہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ عمر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اس نے اسی لیے ہم کو دیا ہے، اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ اس کی عبادت کی جائے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا، انہیں زندگی اس لیے دی، انہیں حیات اس لیے بخشی تاکہ صرف اور صرف وہ میری عبادت کریں۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے، فرما دیجئے، بتا دیجئے کہ میری صلاۃ، میری عبادت، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ زندگی کس کے لیے ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ اگر زندگی کو صحیح معنوں میں اللہ کی مرضی کے مطابق گزارا جائے اور اللہ کی مرضی کے مطابق عمر رواں کا استعمال کیا جائے، صحیح وقت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، تو یہ پوری زندگی عبادت ہے۔ مومن کی پوری زندگی عبادت ہے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق اسے گزاری جائے اور اوقات کا صحیح استعمال کیا جائے۔ عزیزوں اور ساتھیوں، وقت کے صحیح استعمال کے بہت سارے فوائد ہیں۔ آپ اگر وقت کو صحیح استعمال کریں تو آپ اس وقت میں بہت سارے کام کر سکتے ہیں، بہت ساری عبادتیں کر سکتے ہیں، بہت سارے اچھے کارنامے انجام دے سکتے ہیں، اپنی زندگی کو سدھار سکتے ہیں اور سنوار سکتے ہیں۔ لیکن اگر وقت کا استعمال نہ ہوا تو پھر گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ سراغ عمر گزشتہ کا ڈھونڈیے گر ذوق، سراغ عمر گزشتہ کا ڈھونڈیے گر ذوق، تمام عمر گزر جائے جستجو کرتے۔ ایک لمحے کی تلاش اگر آپ کرنا چاہیں، وہ لمحہ جو گزر گیا اور اس میں آپ نے کوئی کام نہیں کیا، اللہ کی کوئی عبادت نہیں کی، آپ اس کی تلاش کرنا چاہیں تو اس کی جستجو میں پوری عمر گزر جائے گی، وہ لمحہ آپ کو نہیں مل سکتا۔ ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ چیز جس پر اہل جنت کو، جنت والوں کو حسرت ہوگی، وہ کون سی چیز ہوگی؟ وہ وقت ہوگا، اور ایسا وقت ہوگا جس وقت، جو وقت کے گزر گیا ہوگا اور اس وقت میں انہوں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔
عزیزوں اور ساتھیوں، لہذا اگر ہم وقت کے صحیح استعمال کا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہوش میں آ جائیں، بیدار ہو جائیں، غفلت و سستی سے اپنے آپ کو نکال لیں، کاہلی کی اور ضیاع وقت کی عادت چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی میدان قیامت میں جب لوگوں کو دو حصے میں تقسیم کر دے گا، جس وقت نامہ اعمال لوگوں کے سامنے پیش کیے جائیں گے، بھلا بتاؤ تو صحیح، جن کا نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھوں میں ملے گا اور جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھوں میں ملے گا، آخر اس میں کیا لکھا ہوگا؟ یقیناً وقت میں جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا، جس بھی گھڑی، جس بھی وقت عمر کے کسی حصے میں جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا، وہ سب کچھ اس نامہ اعمال میں لکھا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جن لوگوں کے ہاتھوں میں نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں ملے گا، وہ کہے گا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا آؤ لو ہمارا نامہ اعمال پڑھ لو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ مجھے اس دن سے، اس حساب و کتاب سے ملاقات کرنی ہے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ عیش و عشرت کی زندگی میں ہوگا، فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنت میں ہوگا، جس کے میوے جھکے پڑے ہوں گے، قطوفها دانیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، ان سے کہا جائے گا کہ مزے سے کھاؤ پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزشتہ زمانے میں کیے، جو تم نے گزشتہ زمانے میں کیے۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، گزشتہ دنوں میں جو کچھ تم نے اعمال کیے اس کا آج یہ بدلہ کیا ہے؟ بلند و بالا جنت ہے، جس کے اندر میوے ہیں، جس کی شاخیں اور جس کے خوشے جھکے ہوئے ہوں گے۔ ایسی جنت کے اندر اگر ہم اور آپ جانا چاہتے ہیں تو یہ جو لمحات گزر رہے ہیں، یہ جو وقت گزر رہا ہے، یہ جو ہماری عمریں گزر رہی ہیں، یہ جو سال اور مہینے اور ہفتے اور دن اور گھنٹے اور گھڑی یہ گزر رہی ہیں، عزیزوں اور ساتھیوں، ان کو یوں ہی ضائع نہ کریں، یوں ہی برباد نہ کریں، ورنہ تو اصحاب الشمال کا بھی ذکر آنے والا ہے، جن لوگوں کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ حسرت کریں گے، ندامت کریں گے، افسوس کریں گے کہ اے کاش کہ ہمیں جو زندگی ملی تھی اس زندگی میں ہم نے کچھ کیا ہوتا۔ عزیزوں اور ساتھیوں، یہ وقت کے صحیح استعمال کا ثمرہ اور پھل ہے۔ وقت کے بارے میں ایک ہلکی سی جھلک میں دے چکا ہوں آپ لوگوں کو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا وقت آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے متعینہ وقت موت کا جو لکھا ہوتا ہے وہ 1 منٹ 1 سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو، کافروں کو، مومنوں کو، منافقوں کو، تمام بندوں کو مہلت دیتا ہے، اتنی مہلت دیتا ہے کہ وہ سنبھل جائے۔ ہو سکتا ہے کہ سنبھل جائے، ہو سکتا ہے کہ اب سنبھل جائے، ہو سکتا ہے کہ اب اسے نصیحت مل جائے، ہو سکتا ہے کہ اب اس کی آنکھیں کھل جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی جلدی نہیں کرتا، حالانکہ وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، اس کے ساتھ اس کی نافرمانی کی جاتی ہے، اس کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے، اس کی نعمتوں کی ناشکری کی جاتی ہے، اس کے ساتھ کفر کیا جاتا ہے، اس کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے باوجود بھی اس کے ساتھ غیروں کو شریک کیا جاتا ہے، اس کو
اللہ یا اس کی الوہیت کا اقرار نہیں کیا جاتا، اس کی ربوبیت کا اقرار نہیں کیا جاتا، اس کے اسماء و صفات کو نہیں مانا جاتا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزاری جاتی، یعنی کہ لوگ معصیت کرتے ہیں اور نافرمانی کرتے جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فوراً عذاب نہیں دیتا، عذاب میں انہیں گرفتار نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اگر لوگوں کی برائیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فوراً عذاب میں گرفتار کرنا چاہے، جیسا کہ وہ اچھائی کی طرف یا اپنے بھلے اپنے فائدے کی چیز کی طرف وہ جلدی کرتے ہیں، اگر اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عذاب میں گرفتار کرنا چاہے تو اب تک تو ان کا معاملہ صاف ہو چکا ہوتا۔ جس وقت انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں گرفتار کر کے انہیں عذاب میں مبتلا کر کے انہیں ختم کر چکا ہوتا اور مہلت نہ ملتی، لیکن فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، جو لوگ ہماری ملاقات پر ایمان نہیں لاتے ہیں، جو امید نہیں رکھتے ہیں کہ اللہ سے ملاقات ہوگی، اس کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہوگا، اس کا سامنا کرنا پڑے گا، انہیں ہم مہلت دیتے ہیں ایک وقت تک تاکہ وہ اور سرکشی کریں۔ لیکن مومن بندے کو جب مہلت ملتی ہے، ایک گناہ کیا، نافرمانی اللہ کی کسی مومن سے کوئی کبیرہ گناہ، کوئی گناہ اللہ کی نافرمانی کا سرزد ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے مہلت مل گئی، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توبہ کی مہلت دے رہا ہے، اسے استغفار کی مہلت دے رہا ہے، اسے رب کی طرف پلٹ آنے کے لیے مہلت دے رہا ہے، تاکہ وہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اور اپنی معصیت کو یاد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا رب بخشنے والا ہے، غفور ہے، رحمت والا ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابُ، اگر لوگوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے کرتوت کی وجہ سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مواخذہ کرنا چاہتا، ان کو پکڑنا چاہتا، تو انہیں جلد از جلد عذابوں میں مبتلا کر دیتا۔ کسی بھی قوم کو اس وقت تک ہلاک و برباد نہیں کیا گیا ان کی نافرمانی کی وجہ سے، ان کے شرک کی وجہ سے، ان کی بغاوت کی وجہ سے، ان کی سرکشی کی وجہ سے، ان کی معصیت کی وجہ سے، جب تک رب کریم نے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں بھیج دیا، جب تک رب کریم نے ان کے پاس کتاب نہیں بھیج دی، جب تک رب کریم نے انہیں مہلت نہیں دی، پیغمبر آئے، رسول آئے، انبیاء آئے اور انہوں نے قوموں کو ان کی نافرمانیوں سے ڈرایا اور بتایا اور پھر عذاب کی دھمکی دی۔ عذاب کی دھمکی دینے کے بعد تب جا کر کے جب ان کے اندر کسی طرح کی کوئی سدھار نہیں آئی، جب انہوں نے اپنے اندر کسی طرح کی کوئی اصلاح نہ کی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا۔ ایک واقعہ بھی تاریخ کا کوئی ایسا نہیں دکھا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی قوم کو بغیر مہلت دیے، بغیر انبیاء بھیجے کسی قوم کو ہلاک و برباد کیا ہو۔ تمام قوموں کی تاریخ قرآن کے اندر، جن قوموں کی تاریخ یا جن انبیاء کی تاریخ موجود ہے، جن انبیاء کا ذکر موجود ہے، آپ قرآن کریم کے اندر دیکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، ذرا غور سے سنیں، معصیت کرتے ہوئے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، اللہ کو ناراض کرتے ہوئے ذرا ڈریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں، اللہ کا عذاب آ جائے اور مہلت نہ ملے۔ اسی لیے عزیزوں اور ساتھیوں اور بھائیوں، ایک تڑپ ہے دل میں، ایک خلش ہے دل میں، کہتا چلوں کہ اللہ سے ڈرو،
گناہ کرتے ہوئے اور گناہ میں ملوث ہوتے ہوئے، نافرمانیوں کی حالت میں وقت گزارتے ہوئے ڈرو اللہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زنا ہوا اور توبہ کی توفیق نہ ہوئی، موت آ جائے. کہیں کسی نے شراب پی اور توبہ کی توفیق نہ ہوئی، موت آ جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ٹیلی ویژن کے سامنے، VCR کے سامنے بیٹھ کر کے بلو اور ریڈ اور گرین اور طرح طرح کی فلمیں بیٹھ کر دیکھ رہا اور اسی حالت میں موت آ جائے. غور کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ جس وقت ڈرائیونگ کر رہے ہو، گاڑی چلا رہے ہو اور ہماری گاڑیوں کے اندر فلمی گانے لگے ہوئے ہوں اور اس طرح کی چیزیں لگی ہوئی ہوں اور اچانک حادثے کا شکار ہو جائیں اور زندگی کا تار ٹوٹ جائے. غور کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسی حالت میں ہماری موت آئے کہ ہمیں مہلت نہ مل سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت ضرور دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ. اللہ اکبر. اللہ کی رحمت کا ذرا اندازہ لگائیں، غور کریں. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر لوگوں کے ظلم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان کا مواخذہ کر لیتا، ان کو پکڑ لیتا، ان کو عذاب میں مبتلا کر دیتا، تو اس روئے زمین پر، اس دھرتی پر کوئی رینگنے والا جاندار موجود نہ ہوتا. جب قوم نوح پر عذاب آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے نوح اپنے ساتھ جانوروں کے جوڑے بھی رکھ لو، کیونکہ یہ عذاب ایسا ہے کہ جو تمہاری کشتی میں نہیں ہوگا اسے نجات نہیں مل سکے گی. ابن نوح نے کہا، نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا، کیا کہا؟ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا. نوح علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ لا عاصم اليوم من امر اللہ. اللہ کے حکم سے، اللہ کے عذاب سے آج کوئی نہیں بچ سکتا مگر جس پر اللہ رحم فرمائے. تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اگر لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے، لوگوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کا مواخذہ اللہ کر لیتا اور کرنے لگے تو اس دھرتی پر کوئی رینگنے والی چیز موجود نہیں رہ سکتی، کوئی ذی روح بچ نہیں سکتی. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى. لیکن اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو ایک وقت تک مہلت دیتا ہے. اس کے ہاں وقت متعین ہے، ایک وقت تک مہلت دیتا ہے، لیکن جب اس کا وقت آ جاتا ہے تب وہ 1 سیکنڈ اور 1 منٹ اور سیکنڈ کے کسی حصے کے لیے بھی وہ مہلت نہیں دیتا. عزیزوں اور ساتھیوں، اللہ کا ارشاد گرامی ہے ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون. بے شک اللہ کا وقت، مقررہ وقت جب آ جاتا ہے تو آگے پیچھے نہیں ہوتا ہے، کاش کہ تم جانتے. نوح علیہ السلام نے یہ جملہ اپنی قوم کے سامنے پیش کیا تھا اور ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. کسی بھی نفس کا جب وقت آتا ہے تو اسے ہرگز آگے پیچھے نہیں کرتا، اسے مہلت نہیں دیتا، اس میں تاخیر نہیں کرتا. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ. ہر امت کا اور ہر گروہ کے لیے ایک میعاد، ایک مقررہ وقت متعین ہے. جس وقت ان کی میعاد معین آ جائے گی اس وقت ایک ساتھ نہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے. عزیزوں اور ساتھیوں، جب اتنا ہمارے وقت کا معاملہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا وقت آ جائے گا اور وہ وقت ہمیں نہیں معلوم ہے کہ وہ گھڑی کب آنے والی ہے، لہٰذا ہمیں تیار رہنا چاہیے، ہر وقت اپنے اعمال کو درست رکھنا چاہیے. اگر کبھی انسان ہونے کے ناطے بشریت، بتقاضائے بشریت گناہ کسی طرح کا ہو گیا ہے، کوئی نافرمانی ہو گئی ہے، اللہ کی نافرمانی ہو یا والدین کی نافرمانی ہو یا ان کی نافرمانی ہو جن کے حقوق آپ کے اوپر ہیں، اگر یہ نافرمانی آپ کر رہے ہیں تو وقت سے پہلے توبہ کر لیں. آپ کو
موقع دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ توبہ کر لو، ورنہ تو اللہ کا مقررہ وقت جب آ جاتا ہے تو وہ ٹلتا نہیں ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود بھی بھائیوں اور عزیزوں اور دوستوں، ہم انسان ہیں، یوں غفلت میں مبتلا رہتے ہیں، یوں معصیت میں پڑے ہوئے رہتے ہیں، یوں نافرمانیوں پر نافرمانیاں، گناہوں پر گناہ اور معصیت پر معصیت، بغاوتوں پر بغاوتیں، سرکشیوں پر سرکشیاں کرتے جاتے ہیں اور ہوش نہیں آتا ہے۔ انسیت ان اللہ اخرج آدم، کیا تم بھول گئے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو منہا الی الدنیا بذنب واحد، جنت سے صرف ایک گناہ کی وجہ سے نکال دیا تھا؟ کیا بھول گئے ہیں ہم کہ ہم گناہوں پر گناہ کرتے جا رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں سے باز نہیں آتے ہیں؟ کیا ہم بھول گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی شدید العقاب ہے، عزیز ذو انتقام ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی غصے میں کر دیتا ہے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فانتقمنا منہم، تو ہم انہیں پکڑ لیتے ہیں، ان سے انتقام لے لیتے ہیں۔ عزیزوں اور ساتھیوں، وقت سنبھلنے کا ہے، اس عمر میں ہوش میں آنے کا وقت ہے، کیونکہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان یوں غفلتوں میں، یوں نافرمانیوں میں زندگی گزارتا ہے، جب موت کے پنجے اس کے سامنے نظر آتے ہیں اور وہ مرنے کے قریب ہوتا ہے، اب دیکھ لیتا ہے کہ اب ہم اپنی بغاوت اور سرکشی سے اب باز نہیں آئیں گے، یا ہمارا اب بس نہیں چلے گا، موت سامنے نظر آتی ہے، تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے مہلت مانگتا ہے اور کہتا ہے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے۔ آج یہ زندگی جو ہمیں ملی ہے، کیا نصیحت حاصل کرنے کے لیے کم ہے کہ موت کے وقت مہلت مانگے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے وقت میں مہلت طلب کرنے سے محفوظ رکھے، اس سے پہلے ہمیں اپنی حالت درست کرنے کی اور اپنی اصلاح کر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت کے آنے سے پہلے جو کچھ تمہارے پاس مال ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر ڈالو۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، پھر وہ موت کو دیکھ کر کے کہے کہ اے میرے رب، مجھے تو تھوڑی دیر کے لیے مہلت کیوں نہیں دیتا؟ لولا اخرتنی الی اجل قریب، تھوڑی دیر کے لیے مجھے تو مہلت کیوں نہیں دیتا؟ فاصدق واکن من الصالحین، کہ میں جو میرے پاس میں نے جو مال جمع کر کے رکھا تھا اس کا صدقہ و خیرات کر کے نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب وقت آ جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی دیر کے لیے بھی مہلت نہیں دیتا۔ عزیزوں اور دوستو، غور کریں ذرا سا، آج کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ 20 سال کی عمر دیتا ہے، کسی کو 25-30 سال کی عمر دیتا ہے، کسی کو 40-50 سال کی عمر دیتا ہے، کسی کو 60-70 سال کی عمر دیتا ہے، کسی کو 80 اور 90 اور 100 سال کی عمر دیتا ہے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا یہ عمریں جو ملی ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، اصلاح کر لینے کے لیے، جاگ جانے کے لیے، بیدار ہونے کے لیے، کیا یہ کم ہے کہ موت کے وقت مہلت مانگی جا رہی ہے؟ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی سے موت کے وقت ایک ایسی ہستی نے بھی مہلت مانگی ہے جس کے شر و فساد سے پوری روئے زمین بھر چکی تھی، زمین اس کی نافرمانی اور بغاوتوں سے نالا، اور آسمان
اس کے ظلم اور جبر سے اشک فشا تھا. آسمان و زمین دونوں کراہ رہے تھے. جس کے ظلم اور جبر اور استبداد سے جب اس کی زندگی کے لمحات ختم ہو گئے، شجر حیات سے اس کی زندگی کا پتا ٹوٹ کر کے گرنے لگا، تو کیا کہا؟ قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. جب فرعون کو بحر قلزم میں ڈبویا جانے لگا اور وہ ڈوبنے لگا تو کہا میں اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں جس اللہ پر بنی اسرائیل ایمان لے آئے تھے. اس وقت بھی اسے ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کی توفیق اللہ کی طرف سے نہ ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الآن، اب، وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو نافرمانی کر رہا تھا، وکنت من المفسدین، فساد پھیلانے والوں میں سے تھا. اور روئے زمین کا سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ اللہ کی توحید نہ قائم کی جائے، شرک کا بول بالا ہو. اور اس کا تو یہ حال تھا کیا؟ انا ربکم الاعلی کہتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. آج یہ بڑکپن اور یہ تکبر اور یہ غرور اور یہ سرکشی کہاں گئی؟ چور چور ہو گئی اس کی بغاوت اور تکبر، اس کا اور اس کا غرور. ساری چیزوں پر پانی پھر گیا اور سرنڈر ہو کر کے اپنی ہار مان کر کے جب دیکھ لیا کہ عذاب اب وہ موسیٰ کے رب کا عذاب آ چکا ہے تو کہا میں اس وقت ایمان لا رہا ہوں. عزیزوں اور ساتھیوں، وقت آنے سے پہلے، موت کا منظر سامنے آنے سے پہلے ہم اللہ کی نافرمانی سے باز آ جائیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی قوم کو جب عذاب آ گیا تو مہلت نہیں دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کو. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس. کسی بھی بستی کو آخری وقت میں عذاب آ جانے کے بعد مہلت نہیں ملی ہے سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کو، کیونکہ ان کے پاس ایک عذر موجود تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اسی طرح سے عزیزوں اور ساتھیوں، انسان اس وقت اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور اپنے اپنی گزشتہ عمر پر حسرت و ندامت کرتا ہے اور پچھلی عمر کی طرف لوٹ جانے کی تمنا کرتا ہے. جب اس کے پاس عذاب آ جاتا ہے، جب وہ دیکھ لیتا ہے کہ اب ہمارا آخری وقت ہے، تو اللہ سے مہلت مانگتا ہے، حالانکہ مہلت اسے نہیں ملتی. وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، لوگوں کو اس دن سے ڈرا دیجئے جب کہ ان کے پاس عذاب آئے گا. تو ظالم لوگ کیا کہیں گے؟ ظالم لوگ کیا کہیں گے؟ ظلم کرنے والے کیا کہیں گے؟ کون لوگ ظالم ہیں؟ اللہ کو ناراض کرنے والے، اس کی نافرمانی میں زندگی گزارنے والے، اس کو ناخوش کرنے والے. اور یہ معصیت کیسی بھی ہو، شرک سے لے کر کے کبیرہ گناہوں تک اور چھوٹے بڑے تمام گناہوں تک سب شامل ہے، ظلم میں داخل ہے. ظالم لوگ کیا کہیں گے؟ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، تو ہمیں تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے. نجب دعوتک ونتبع الرسل، ہم تیری دعوت کو مان لیں گے اور تیرے رسول کی اطاعت کریں گے. تیری دعوت کو مان لیں گے. اللہ کی دعوت کیا ہے؟
کیا دعوت ہے اللہ کی؟ کہ اپنے عقیدے کو درست کر لو، ایک اللہ کی عبادت کرو، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا، یہ اس کی دعوت ہے۔ اور رسول کا مقام کیا ہے؟ وَنَتَّبِعُ الرُّسُلَ، اور تیرے رسولوں کی اتباع کرتے، تیرے رسولوں کی اتباع کریں گے، رسول کی پیروی کریں گے، اطاعت کریں گے، رسول کے راستے پر چلیں گے۔ کب یہ تمنا کریں گے، کب یہ ان کی پکار ہوگی، یہ ڈیمانڈ کب وہ کریں گے؟ جب عذاب آ جائے گا۔ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا تم لوگ اس سے پہلے قسمیں کھا کر کے نہیں کہتے تھے کہ تمہیں زوال نہیں آئے گا، تمہاری عمر فنا نہیں ہونے والی ہے، تم ختم ہونے والے نہیں ہو؟ عزیزوں اور ساتھیوں، اسی طرح سے موت کے وقت سے لے کر کے دنیا کی طرف واپسی کا یہ مطالبہ کہاں تک جاری رہے گا؟ جہنم تک۔ جہنم میں بھی بار بار یہ گزارش اور اللہ سے یہ مہلت لوگ مانگتے رہیں گے، اے کاش کہ ہم بیدار ہو جاتے، اے کاش کہ ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتے، اے کاش کہ ہم اپنے اوقات کو نافرمانیوں میں، گناہوں میں، سودی لین دین میں، لاٹری میں، حرام خوری میں، شراب پینے میں، غیبتیں کرنے میں، اللہ اور رسول اللہ اور صاحب حقوق کی نافرمانیوں میں نہ گزارتے۔ اے کاش کہ اپنے اوقات کو ٹیلی ویژنوں اور وی سی آروں کے سامنے بیٹھ کر کے نافرمانیوں میں نہ گزارتے۔ یہ وقت آنے سے پہلے لوگوں ہوشیار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ۔ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قوموں کو جو عذاب آیا اس طرح سے عذاب نہیں آنے والا ہے؟ ہر شخص کا الگ الگ وقت متعین ہے اور ہر شخص کے لیے الگ الگ عذاب متعین ہے اگر وہ اللہ کا نافرمان ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اگر چاہے تو معاف کرے، لیکن ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کیونکہ جب وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آ جاتا ہے تو مہلت نہیں ملتی۔ جب قیامت قائم ہوگی تب بھی انسان کہے گا کہ اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے۔ انسان اپنے وقت کو یاد کرے گا، اپنی گزشتہ حیات کے بارے میں سوچے گا، اپنے اعمال اور کرتوت کے بارے میں سوچے گا، یاد کرے گا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب بڑی آفت آ جائے گی، یوم یتذکر الانسان ما سعی، یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن کے انسان اپنی تگ و دو کو، اپنے اعمال کو، اپنی کوششوں کو یاد کرے گا۔ کوششیں کہاں تھیں؟ اس زندگی میں تھیں، اوقات میں تھی، یاد کرے گا انسان۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ۔ انسان نصیحت حاصل کرنا چاہے گا قیامت کے دن، انسان اپنے آپ کی اصلاح کرنا چاہے گا، انسان اپنے آپ کو درست کرنا چاہے گا۔ قیامت کے دن روز محشر میں عذاب کو دیکھ لینے کے بعد، میزان قائم ہو جانے کے بعد، وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَىٰ، لیکن کیا اسے نصیحت فائدہ دے گی؟ اسے نصیحت کام آئے گی؟ ہرگز نہیں۔ عزیزوں اور ساتھیوں، ایسے وقت کا ہم انتظار نہ کریں، اس وقت کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لیں، اور یہ عزیز عمر اور یہ پیاری عمر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، ان کا صحیح استعمال کرے، اور اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں، اپنے وقت کا استعمال کریں۔ اسی طرح سے عزیزوں اور ساتھیوں، ظالم لوگ، اللہ کے نافرمان، اللہ کے باغی، جس وقت جہنم پیش کی جائے گی، جہنم لائی جائے گی، ایسے وقت میں
پھر وہ دنیا کی طرف واپسی کی پکار لگائیں گے اور ندا لگائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مطالبہ کریں گے کہ اللہ ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دے، یا یہ کہ وہ تمنا کریں گے کہ اے کاش کہ اپنی اس زندگی کے لیے ہم نے پچھلی زندگی میں کچھ کیا ہوتا۔ وجیء یومئذ بجہنم، جس دن جہنم بھی لائی جائے گی، یومئذ یتذکر الانسان، جس دن کے انسان کی سمجھ میں بات آ جائے گی، وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، مگر آج اس کے سمجھنے کا فائدہ کہاں؟ وہ کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا کہ اے کاش کہ میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ کر چھوڑا ہوتا، کچھ کر گزرا ہوتا، دنیا میں میں کچھ کر کے آیا ہوتا۔ آج اس زندگی کے لیے عزیزوں اور ساتھیوں وہ یہ لمحات ہیں، یہی وہ اوقات ہیں، یہی وہ گھڑیاں ہیں، یہی وہ ساعات ہیں جن کی تمنا، جن پر افسوس انسان قیامت میں کرے گا، لیکن اس کا سمجھ میں آ جانا، اس کی سمجھ میں آ جانا، اس کو نصیحت حاصل کرنا اور اس کی یہ تمنا اس دن کام نہ آئے گی کہ کسی کو کام آئے گی۔ کوئی لوٹ کر کے آئے گا، کسی کو مہلت ملے گی کہ دنیا میں بھیجا جائے وہ، اور وہ اچھے اعمال کرے، اور اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کا قانون بدلتا نہیں ہے۔ اس نے کہہ دیا کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور پھر جب اس رب کریم کے سامنے، رب رحیم کے سامنے نافرمان انسان، اللہ کا باغی اور سرکش انسان کھڑا ہوگا، ظالم لوگ کھڑے ہوں گے اس کے سامنے، نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، بڑے سے بڑے جبروت والے، بڑے سے بڑے طاقت و قوت والے، بڑے سے بڑے قدرت والے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ حالت ان کی کیسی ہوگی؟ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت و رسوائی انہیں گھیرے ہوئے ہوگی۔ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، ان کے چہرے گرد و غبار سے اٹے ہوئے ہوں گے، ترہقھا قطرہ، اور ذلت و رسوائی گھیرے ہوئے ہوگی۔ ایسے وقت میں رب ذوالجلال، قہار، جبار، شدید العقاب، عزیز ذو انتقام کے سامنے سوال و جواب کے لیے وہ کھڑے ہوں گے۔ کیسی حالت ہوگی؟ سر جھکائے ہوئے ہوں گے، ندامت سے ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، حسرت و یاس کے عالم میں ہوں گے، افسوس کے مارے ان کی آنکھیں اشکبار ہوں گی۔ کیا کہیں گے؟ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اور آپ دیکھیں گے جبکہ ظالم لوگ، مجرم لوگ اپنے سروں کو جھکائے ہوئے اپنے رب کے پاس کھڑے ہوں گے۔ کیا کہیں گے؟ غور سے سنیے، توجہ چاہوں گا آپ لوگوں کی۔ وہ کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، کہ اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، لہذا تو ہمیں لوٹا دے، دنیا میں واپس کر دے۔ کس لیے؟ سوال آپ سے ہے، کس لیے وہ دنیا میں آنا چاہیں گے؟ کس لیے ان کی یہ تمنا ہوگی کہ فرجعنا،
اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دے. آج جس سے ہم بھاگتے ہیں، آج جسے کرتے ہوئے ہم پیچھے رہتے ہیں، سستی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں، فرائض تک کی ادائیگی نہیں ہو پاتی، نمازوں میں نہیں آتے، نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، نمازیں چھوڑ کر کے دنیا کے لہو و لعب میں، فلمی گانوں میں اور پکچرز میں، فلموں میں مزے اڑاتے ہیں. ربنا ابصرنا وسمعنا، اے ہمارے رب ہم نے سن لیا اور دیکھ لیا، فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، ہمیں لوٹا دے دنیا کی زندگی میں. کس لیے؟ نعمل صالحا، اچھا عمل کریں گے. آج اسی اچھے عمل کی طرف بلایا جا رہا ہے، توحید کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، شرک سے ڈرایا جا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، اس کی اطاعت کی طرف بلایا جا رہا ہے، سنت کو اپنانے کی دعوت دی جا رہی ہے. کل ایسا نہ ہو کہ ہماری دعوت کا انکار کرنے کے بعد، کل ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا انکار کرنے کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالی سے اس کے روبرو کھڑے ہو کر کے، اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے اس سے رحمت کی، اس کے دنیا میں واپسی کی، اس سے زندگی کی، اس سے عمر کی، اس سے وقت کی بھیک مانگے. اور رب کریم جسے پھیلے ہوئے ہاتھ کو خالی واپس کرتے ہوئے حیا آتی ہے، اس دن اس ہاتھ کو واپس لوٹا دے اور خالی لوٹا دے. اس وقت سے کے آنے سے پہلے تیاری کر لینی چاہیے، اپنے آپ کی اصلاح کر لینی چاہیے. عزیزوں اور ساتھیوں، کیا ہماری اصلاح کے لیے یہ سارے واقعات کافی نہیں ہیں؟ موت کے وقت تمنا کرتا ہے انسان، عذاب دیکھ لیتا ہے تب تمنا کرتا ہے، یا جب قیامت آئے گی تب تمنا کرے گا کہ اللہ واپس کر دے، تھوڑی سی مہلت دے دے. اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے وہ رحمت وقت کی بھیک مانگے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس دن بھیک نہیں ملے گی، وقت کی بھیک نہیں ملے گی. وقت ایک انمول شے ہے، اسے ضائع نہ کریں. وقت وہ گرامایا سرمایہ ہے جسے دولت سے خریدا نہیں جا سکتا. آپ کی زندگی کا وہ 1 منٹ، گھڑی کی 1 سوئی منٹ والی جو گزر چکی ہے، سورج اگر مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنے لگے، آسمان اور زمین کی تنابیں مل جائیں، دنیا کی ساری دولت خرچ کر دی جائے، تو 1 منٹ کے لیے بڑھتی ہوئی منٹ کی سوئی کو کوئی پیچھے نہیں لا سکتا. سراغ عمر گزشتہ کا ڈھونڈیے گر ذوق، تمام عمر گزر جائے جستجو کرتے. یہ وقت جو ہمارا ضائع ہو جاتا ہے، 1 منٹ کی قدر و قیمت کیا؟ ہمارے پاس تو ایک پورے دن کی، 1 ہفتے کی اور 1 سال کی قدر و قیمت نہیں ہے. ایک مرنے والا 1 منٹ کے لیے اللہ سے مہلت چاہے گا کہ رب ذوالجلال مہلت دے دے کہ میں اپنی پوری پراپرٹی کو، پوری دولت کو 1 لفظ میں خرچ کر دوں تیرے راستے میں. مہلت نہیں ملے گی. پوری قوم کی قوم چلائے گی اور کراہے گی اور شور مچائے گی، اللہ عذاب کو ہٹا لے. وقت دے دے، مہلت دے دے، تھوڑی سی فرصت دے دے، لیکن لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. 1 گھڑی کے لیے نہ آگے ہو سکتے ہیں نہ پیچھے ہو سکتے ہیں. وقت کیا ہے؟ وقت
وقت بڑی انمول شے ہے جو آپ کے پاس ہے، اس کی قدر کریں۔ اسی طرح سے جب نافرمان اللہ کے باغی جہنم میں پہنچ جائیں گے، وقت کو صحیح استعمال نہ کرنے والے لوگ، وقت کو ضائع کرنے والے لوگ، وقت کو اللہ کی عبادت میں نہ گزارنے والے لوگ، عمر گرا مایا کو ضائع کر دینے والے لوگ جب جہنم میں پہنچ جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، وہ لوگ جہنم کے اندر چیخ ماریں گے، چلائیں گے، ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب تو ہمیں نکال لے جہنم سے۔ کس لیے نکال لے؟ ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب جہنم سے تو ہمیں نکال لے، نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، ہم اچھے کام کریں گے برخلاف ان کاموں کے جو دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اللہ کیا کہے گا؟ غور سے سنیے، غور سے، اے وہ لوگوں جن کی عمریں 70 سال کو پہنچ چکی ہیں، اے وہ لوگوں جن کی عمریں 60 سالوں کو پہنچ چکی ہیں، اے وہ لوگوں جو 50 سال کے ہو چکے ہو، اے وہ لوگوں جو 40 سال کے ہو چکے ہو، اے وہ لوگوں جو 35 اور 30 سال کے ہو چکے ہو، اور اے وہ نوجوانوں جو جوانی کی عمر میں ہو، ذرا سا سنو کہ جب جہنمی کہیں گے، جہنم میں چلائیں گے اور چیخیں گے کہ ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب ہم کو تو جہنم سے نکال لے، نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، ہم وہ اچھے اعمال کریں گے برخلاف ان اعمال کے جو دنیا کے اندر کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا کہا جائے گا؟ کیا کہے گا اللہ؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس کو سمجھنا ہوتا وہ سمجھ سکتا؟ کیا اتنی عمر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ملی تھی کہ جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا نصیحت حاصل کر لیتا، جو اللہ کی توحید کو اپنانا چاہتا اپنا لیتا، جو اتباع سنت کو اپنانا چاہتا اپنا لیتا، جو اللہ سے توبہ کرنا چاہتا توبہ کر لیتا، جو استغفار کرنا چاہتا استغفار کر لیتا، جو شخص نمازوں سے کی پابندی نہیں کرتا تھا نمازیں پڑھ لیتا؟ کیا اتنی عمر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دی تھی؟ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، اور تمہارے پاس تو ڈرانے والا بھی آیا تھا۔ لہذا بجائے اس کے کہ ان کی یہ عرضی، ان کا یہ مطالبہ، ان کا یہ ڈیمانڈ قبول کیا جاتا، اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اس جہنم میں پڑے ہوئے عذاب کا مزہ چکھتے رہو، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اے لوگوں، ہمیں اپنے آپ کی اصلاح کر لینی چاہیے، ہمیں اپنے وقت میں اللہ کی عبادت کر لینی چاہیے قبل اس کے کہ ہم دنیا میں واپس آ کر کے نیک عمل کی تمنا کریں اور بھیک مانگیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بھیک کو، اس عرضی کو ٹھکرا دے، اور پھر اوپر سے کہا جائے کہ اسی میں پڑے رہو اور عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، عذاب کا مزہ چکھتے رہو، سوائے عذاب کے کسی اور چیز کا اضافہ نہیں کیا جائے گا، عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی، عذاب بڑھتا ہی رہے گا۔ وانذرہم یوم الحسرۃ اذ قضی الامر وہم فی غفلۃ وہم لا یؤمنون، اے لوگو یوم حسرت کے آنے سے پہلے، حسرت اور ندامت کے دن سے پہلے ہمیں ہوشیار ہو جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ انہیں اس رنج و افسوس کے دن کا ڈر سنا دیں جبکہ کام انجام کو پہنچا دیا جائے گا اور یہ لوگ غفلت اور بے ایمانی ہی میں رہ جائیں گے۔ آج ہماری غفلت کتنی ہے، اللہ اکبر!
ہماری غفلت کا اندازہ لگائیں کہ قرآن کی یہ آیتیں پیش کی جا رہی ہیں، جہنم اور جہنم کا منظر پیش کیا جا رہا ہے، اللہ کے عذاب کا ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن ہمارے دل ہیں کہ تڑپتے نہیں، آنکھیں ہیں کہ روتی نہیں، رونگٹے ہیں کہ ڈر سے اور خوف سے کھڑے نہیں ہوتے۔ عجیب و غریب حالت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ دل دے جس میں اللہ کا ڈر ہو، ہمیں وہ آنکھیں دے جو عذاب کو سن کر کے برس پڑیں، ہمارے جسم کے رونگٹے اللہ کی آیتوں اور اس کے عذاب کو سن کر کے کھڑے ہو جائیں اور تڑپ جائیں اور بے قرار ہو جائیں۔ عزیزوں اور ساتھیوں، اور سنیں انسان دنیا میں کتنا آنا چاہے گا، کتنی تمنا کرے گا، کتنی حسرت کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا وقال الذين كفروا وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا۔ دنیا کے اندر ایک واپسی کی تمنا اس بات کی بھی ہوگی کہ آج لوگ اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ اپنا پیشوا کس کو بنا رہے ہیں، اپنا مقتدا کس کو بنا رہے ہیں، اپنا رہنما کس کو بنا رہے ہیں، کس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، کس کی باتیں مان رہے ہیں، شریعت میں کس کی باتوں کو شامل کر رہے ہیں، اس بات کی فکر نہیں کرتے۔ تو کیا ہم جس کو اپنا امام، پیشوا، رہنما اور مقتدا اور ہادی بنائیں گے، کیا وہ قیامت میں اپنی براءت کا اظہار نہیں کر دیں گے؟ عزیز اور ساتھیو، بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ آج ہم جس کو چاہتے اپنا پیشوا رہنما بنا لیتے ہیں، قیامت کے دن وہ لوگ برات کا اظہار کر دیں گے، وہ کہیں گے ہم سے کچھ بھی مطلب نہیں۔ وہاں پر انسان یا اتباع کرنے والے، پیروی کرنے والے کہیں گے کہ اے کاش کہ میری دنیا میں یا ہماری دنیا میں واپسی ہو جاتی تو ہم ویسے ہی برات کا، تم سے اپنی بیزاری کا اظہار ویسے ہی کرتے جیسی بیزاری کا اظہار آج تم اس دنیا کے اندر کر رہے ہو۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعه بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون۔ جب قیامت آ جائے گی، اچانک قیامت جب آ جائے گی تو لوگ افسوس کریں گے اس بات پر جو دنیا کے اندر انہوں نے نافرمانیاں کی ہیں، زیادتیاں کی ہیں۔ لہذا عمر تمام ہونے سے پہلے عزیزوں اور ساتھیوں، آپ سب لوگوں سے التماس اور گزارش کی جا رہی ہے کہ اپنے موبائل سے کو آف کر دیں یا سائلنٹ کر دیں برائے مہربانی۔ لہٰذا عمر تمام ہونے سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں، وقت نہیں ہے، تم سب اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو اور اس کی حکم برداری کیے جاؤ اس سے قبل کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے، اور پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے رب، تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ اس سے پہلے ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اطلاع بھی نہ ہو، یا ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص یہ کہے کہ ہائے افسوس اس بات پر کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کی، بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی حسرت کرے، اس سے پہلے کہ کوئی ندامت کرے، عزیزوں اور ساتھیوں، ہمیں ہوشیار ہو جانا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة فاكون من المحسنين، یا کوئی یہ کہے جب عذاب دیکھ لے تو یہ کہے کہ اے کاش کہ میرا لوٹ جانا ہو جاتا تو میں بھی نیکوکاروں میں سے ہو جاتا، نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ ہمیں اس سے پہلے اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ وقت کی اتنی اہمیت، وقت کی اتنی ضرورت اور وقت اتنی اہم چیز، لہٰذا پھر غفلت کیوں ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے، یا ہمیں جاگ جانے اور بیدار ہو جانے کا حکم دیا ہے، یا ہمیں ہوشیار ہو جانے کا حکم دیا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ، کہ اللہ کی دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں بہت سارے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جن کی بہت سارے لوگ ناقدری کر رہے ہیں۔ وقلیل من عبادی الشکور، اللہ فرماتا ہے میرے شکر گزار بندے کم ہیں۔ یہ نعمتیں، دو نعمتیں جن کے سلسلے میں اکثر لوگ غفلت میں پڑے ہیں، جن کی ناقدری کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ ایک صحت ہے اور ایک خالی اوقات ہے۔ خالی اوقات ہے جس میں آپ مشغول نہیں ہیں، جس میں آپ کام نہیں کر رہے ہیں، جس میں آپ اپنی تجارت میں مشغول نہیں ہیں، جس میں آپ اپنی معیشت میں مشغول نہیں ہیں، جس میں آپ اپنی زراعت میں مشغول نہیں ہیں۔ آپ ان خالی اوقات میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں، اس سلسلے میں بہت سارے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے، ان کا صحیح استعمال نہیں ہو رہا ہے، عمریں ضائع ہو رہی ہے، پگھلتی ہوئی برف کی طرح سے پگھل رہی ہے، چلتے ہوئے تیز سورج کی طرح سے رفتاری کے ساتھ یہ عمریں گھٹتی جا رہی ہے۔ خالی اوقات ملتے ہیں تو اس کو یوں ہی ضائع کر دیا جاتا ہے، کہیں غیبت میں، کہیں غبازی میں، کہیں گانا سننے میں، کہیں پکچر دیکھنے میں، اور کہیں ادھر ادھر کی چیزوں میں۔ تو صحت اور خالی اوقات بڑی اہمیت کے حامل ہیں، یہ روایت صحیح بخاری کے اندر ہے۔ اسی طرح سے عزیزوں اور ساتھیوں، ہمیں معلوم ہے، جیسا کہ اس کی طرف بھی اشارہ ہو چکا ہے، کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب آ جائے اس کا بھی بیان ہو چکا۔ کسی کو اپنے موت کا وقت نہیں معلوم ہے، وما تدری نفس بأی ارض تموت، کس زمین میں اس کا انتقال ہوتا ہے، کس زمین میں اس کی موت آتی ہے، کسی کو پتہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، غور سے سنیے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کاندھا پکڑا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کاندھا پکڑا اور کہا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، کہ دنیا میں اس طرح رہ، دنیا میں اس طرح سے رہو گویا کہ تم ایک مسافر ہو یا کوئی راستہ گزرنے والے شخص ہو۔ کوئی مسافر ہو، راستے سے گزر ہو رہا ہے، یا کسی راستے سے جس طرح سے کوئی شخص گزر رہا ہے اسی طرح سے تم گزر جاؤ۔ ایک راستہ گزرنے والا، راستہ طے کرنے والا شخص سے راستے کی طرف جو اس کے پاس سے چیزیں گزرتی ہوئی دیکھتا ہوا چلا جاتا ہے، اور کسی کی طرف اپنا دل نہیں لگاتا۔ ایک مسافر تھوڑا سا زیادہ راہ لے کر کے سفر کرتا ہے اور پھر وہاں اپنا دل نہیں لگاتا ہے، اپنے وطن واپس آتا ہے۔ تو اس طرح سے زندگی گزارو۔ اور ابن عمر کہا کرتے تھے کہ جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرنا، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرنا، اور بیماری کے آنے سے پہلے صحت کو غنیمت شمار کرو، اور موت کے آنے سے پہلے زندگی کو غنیمت شمار کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو فرصت کے ایام کو، اس وقت کو غنیمت شمار کرنے کے سلسلے میں نصیحت کی، فرمایا اغتنم خمسا قبل خمسن، کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت شمار کرو۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ عزیزوں اور ساتھیوں، بڑی اہم چیزیں ہیں جن کی طرف آج ہم توجہ نہیں دیتے، جن کو یوں ضائع کر دیتے ہیں، جن کی اہمیت نہیں سمجھتے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ شبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت شمار کرو۔ اے نوجوانوں، اپنی جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت شمار کرو۔ اس جوانی میں اللہ کی عبادت کر ڈالو، کیونکہ تم جتنی عبادت کر سکتے ہو، عبادت میں جس طرح تم محنت اور مشقت اور جافشانی کر سکتے ہو،
بوڑھے لوگ کمزور لوگ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر اس کے بارے میں آپ کو پوچھنا ہو کسی سے تو اس نوجوان سے پوچھے جس نے جوانی کی حالت میں حج کا فریضہ ادا کیا ہو، پوچھو ذرا اس سے، یا اس بڑھاپے سے پوچھو، بوڑھے شخص سے پوچھے جس نے بڑھاپے میں فریضہ حج ادا کیا ہے اور تمام ارکان کی ادائیگی میں، واجبات کی ادائیگی میں اسے اپنی جوانی یاد آتی تھی کہ یہ کمزوری کا وقت ہے، کاش کہ اس نے جوانی میں حج ادا کیا ہوتا۔ اسی طرح سے اپنی صحت کو بیماری کے آنے سے پہلے غنیمت شمار کرو، اور فقیری کے آنے سے پہلے مالداری کو غنیمت شمار کرو، اور مشغول ہونے سے پہلے فراغت کے وقت کو غنیمت شمار کرو، اور موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت شمار کرو۔ آج یہ ہوتا ہے کہ عمر گزرتی چلی جاتی ہے، 40 سال میں بھی داڑھی موچھ صاف کر کے گڈو بننا چاہتے ہیں، داڑھی موچھ صاف کر کے نوجوان ببلو بننا چاہتے ہیں، داڑھی موچھ صاف کر کے ینگ نوجوان بننا چاہتے ہیں۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا نصیحت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو 40-50 سال کی، 60 سال کی، 80 سال کی عمر دی ہے، اور اس عمر میں بھی یہ حالت ہے کہ سدھرنے کا نام نہیں لیتے کہ ابھی وقت آئے گا، رے ابھی پتہ نہیں، دیکھیں گے، بعد میں دیکھا جائے گا، ابھی کہاں عمر ہی گزری ہے۔ عزیزوں اور ساتھیوں، ہمیں سدھر جانا چاہیے قبل اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں کھڑے ہو کر کے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا ہمیں حساب دینا پڑے، اپنی زندگی کے ایک ایک منٹ کا حساب دینا پڑے، ایک ایک سیکنڈ کا حساب دینا پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغہ 60 سنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بندے کے عذر کو، اس کے بہانے کو ختم کر دیا جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 60 سال کی عمر دی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ 60 سال جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر دی، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کے لیے عذر کا بالکل موقع ہی نہیں، چانس ہی نہیں، وہ معذرت کا، بہانے کا اور حیلے کا موقع کھو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 60 سال کی عمر دی ہے۔ لہٰذا عزیزوں اور ساتھیوں، اگر اتنی مہلت مل جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اتنی مہلت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دے دے، تو کل اللہ کے سامنے 60 سال والے، 50 سال والے، 70 سال والے کس بات کو لے کر کے اس چیز کا عذر کریں گے کہ اللہ، اے کاش کہ ہمیں اور وقت ملا ہوتا، اے کاش کہ ہمیں اور زندگی ملی ہوتی، اے کاش کہ ہمیں اور مہلت ملی ہوتی۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، کہنے کا جب وقت آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہے گا کہ اے بندے، میں نے تجھے 60 سال دیا تھا، اس مدت میں اپنے آپ کو تو نے کیوں نہیں بنایا سنوارا اور اپنی اصلاح کیوں نہیں کی؟ اور آخری بات، شہنشاہ اعظم کے روبرو کل جب ہم کھڑے ہوں گے تو اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، غور کیجئے، بڑی اہم چیزیں ہیں، جب تک ان کے بارے میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب نہیں دے دیں گے، اس وقت تک کسی بندے کا قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سے نہیں ہٹ سکتا۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، سب کے سب کو اللہ کے سامنے بندہ بن کر کے، غلام بن کر کے حاضر ہونا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عن عدی بن ابی حاتم قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد الا سیکلمہ اللہ یوم القیامہ، کوئی بھی ایسا شخص ایسا نہیں ہے جس سے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بات نہ کرے۔ بتائیے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری وقت تک پیدا ہونے والے انسان تک کوئی ایسا بھی شخص نہیں ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی روبرو گفتگو نہ کرے۔ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ترجمان،
اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر، کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ اب ایسی حالت میں ہم سوچیں اور غور کریں کہ اللہ کے روبرو ہیں، جس کے غضب کا اور غصے کا یہ عالم ہوگا کہ اس دن جس قدر اللہ غصہ ہوگا، نہ اس سے پہلے اس طرح غصہ ہوا ہوگا اور نہ اس سے پہلے غصہ ہوگا۔ 4 چیزوں کے بارے میں سوال، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ، میں اگلی حدیث پڑھ رہا تھا کہ اس وقت تک بندے کا قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سے نہیں ہٹے گا جب تک کہ 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے اور 4 چیزوں کے بارے میں وہ جواب دے نہ لے۔ ایک چیز کیا ہے؟ ان عمرہ فیما افناہ، عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا کہ عمر کو کس چیز میں فنا کر دیا، یا اوقات اس گھڑی ان گھڑیوں کو کس چیز میں فنا کر دیا، ضائع کر دیا۔ پوچھا جائے گا کہاں لگایا اس کو۔ وعن علمہ فیما عمل، اور علم کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ علم جو دیا تھا ہم نے، یہ جو اللہ کے بندے علم سکھایا کرتے تھے، پڑھایا کرتے تھے، سنایا کرتے تھے، قرآن و حدیث کی باتیں بتایا کرتے تھے، جو تم نے سنا تھا، عقیدہ توحید کی بات، اتباع سنت کی باتیں جو تمہیں معلوم تھی، ان پر کتنا عمل کیا۔ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفق، اور مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ عمر کے بارے میں، علم کے بارے میں، مال کے بارے میں اتنے آزاد نہ سمجھیں ہم اپنے آپ کو مال کے بارے میں کہ کہاں سے مال ہم نے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اور پھر اسی طرح سے وعن جسمہ فیما ابلاہ، اور دوسری روایت میں ہے وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور شباب جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس جوانی دیوانی کو کہاں ضائع کر دیا، اس جوانی کو کہاں ضائع کر دیا، کہاں رنگ رلیاں منائی، کہاں اس کو ضائع کیا، کہاں اپنی شہوت کو پوری کیا، کہاں شہوت رانیاں کیا۔ ان 4 چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی پوچھے گا۔ اور پھر اس منظر کو یاد کیجئے کہ اللہ کے سامنے سب کو کھڑے ہو کر کے اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا، اور بندے کے درمیان، اللہ کے درمیان کوئی ترجمہ کرنے والا، کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے جواب دینے سے، اس کے سامنے جواب دینے سے ڈر گیا کہ کل اللہ کے سامنے ہم کو کھڑے ہونا ہے، کل اللہ کے سامنے ہمیں جواب دینا ہے، اور اپنے آپ کو، اپنے نفس کو نفسانی خواہشات سے روک رکھا، تو اس کے لیے جنت ہے۔ عزیزوں اور ساتھیوں، لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ وقت بہت عظیم نعمت ہے، یہ بھی معلوم ہوا کہ وقت کے سلسلے میں ہم سب غفلت میں ہیں، یہ بھی معلوم ہوا کہ وقت ختم ہو جانے کے بعد وقت واپس نہیں آنے والا ہے، موت آ جانے کے بعد مہلت نہیں ملنے والی ہے، قریب کے لیے نہ بعید کے لیے ذرا بھی فرصت نہیں ملنے والی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حسرت و ندامت کا ایک وقت آنے والا ہے، جس میں حسرت و ندامت کریں گے لیکن واپسی نہیں ہوگی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ وقت کی بھیک مانگیں گے، رو رو کر کے، چلا کر کے اپنے ہاتھوں کو دراز کریں گے رب ذوالجلال کے سامنے، لیکن یہ وقت نہیں ملے گا۔ لہٰذا ہمیں اپنے عمر رواں کے بارے میں سوچنا چاہیے، زندگی کے بارے میں غور کرنا چاہیے، وقت کی ضیاع کے سلسلے میں سوچنا چاہیے۔ اس عمر کے ختم ہونے سے پہلے، وقت کے ضائع ہونے سے پہلے ہم اپنے آپ کی اصلاح کر لیں، ہم اپنے آپ کو بنا سنوار لیں، ہم اپنے آپ کو سدھار لیں۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، اسی طرح سے صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ عزیزوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں وقت کی اہمیت جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے وقت میں تو برکت عطا فرما، اللہ ہمیں وقت کو اپنی عبادت میں، اپنے ذکر میں، اپنے فکر میں لگانے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں وقت کے صحیح استعمال کرنے کا طریقہ سکھا دے۔ اللہ تو ہمیں جو تو نے عمر دی ہے، اس نعمت کو اچھی طرح سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں ان تمام گھڑیوں سے محفوظ رکھ
جن گھڑیوں اور اوقات میں لوگ اللہ سے واپسی کی تمنا کریں گے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اللہ تو ہمیں ان گھڑیوں سے محفوظ رکھ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔